اب قرآن ایک طرف ہدایت ہے، روشنی ہے، اور یہاں فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، پہلے سارے انسانوں کو جمع کیا اور پھر جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے کہ پہلے ساروں کو جمع کر دیا کہ یہ پیغام ساروں کی طرف ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، لیکن یہ پھر فرق کرنے والی ہے۔ فرق کون سا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے سچ اور جھوٹ کا، فرق کرنا ہے حق اور باطل کا، فرق کرنا ہے حلال اور حرام کا، اور یہ قرآن کا کام ہے، کلام الہ کا کام ہے، رب کے کلام کا یہ استحقاق ہے کہ یہ حق کو حق بتائے اور باطل کو باطل بتائے۔ یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ الہ کے کلام کا منصب ہے کہ والفرقان، کہ وہ فرق کرے۔ پہلے یا ایھا الناس کہا، ھدی للناس کہا کہ یہ سارے لوگوں کی طرف پیغام ہے، مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے۔ جب سارے انسانوں کو متوجہ کر لیا پھر انہیں کہا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ قرآن کے اندر فرقان موجود ہے۔ اور فرقان کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں تفریق کرنے کو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ساروں کو ملا رہے ہیں، یہ ساروں کو ملایا نہیں جا سکتا، یعنی حق اور باطل کو آپ ملا نہیں سکتے، سچ اور جھوٹ کو آپ برابر نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نور اور بشر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ قرآن کا منصب ہے اور قرآن کا یہ حق ہے اور استحقاق ہے، اور قرآن یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ سچ کو سچ بتائے اور جھوٹ کو جھوٹ بتائے، حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ یہ قرآن کا منصب ہے کہ جب حق آ جاتا ہے پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا، پھر باطل چلا جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، میں یہاں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ رمضان جس کے بارے میں ہم نے یہ یقین کر لیا اور یقین راسخ کر لیا کہ بہت زیادہ اس میں عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اجر و ثواب بڑھ گیا ہے اور بخشش و مغفرت بڑھ گئی ہے، اور یقیناً یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب قرآن ہے، اس کا سبب قرآن ہے۔ اگر بخشش بڑھ گئی ہے تو اس کا سبب قرآن ہے، اگر مغفرت بڑھ گئی ہے تو اس کا سبب قرآن ہے، اگر رب کی طرف سے انعامات اور عنایات بڑھ گئی ہے تو اس کا سبب قرآن ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، اور قرآن فرق کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک میں آپ کے ذہنوں کو اگر لے آیا ہوں تو اب اس سے اگلی بات سمجھیے کہ قرآن کا کام یہ ہے، ایک طرف قرآن کی نسبت سے ہمیں رمضان کی یہ برکتیں مل رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ گیا، بخشش بڑھ گئی، مغفرت زیادہ ہو گئی، معافی زیادہ دے دی گئی۔ ایک طرف قرآن کی نسبت سے ہمیں یہ برکتیں مل رہی ہیں، یہ ہم سمیٹ رہے ہیں، اور دوسری بات وہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، اب وہ بھی غور طلب ہے۔ رب فرماتا ہے دیکھو رمضان تمہیں برکتیں بھی دے رہا ہے، بخشش بھی دے رہا ہے، رزق بھی بڑھ گیا ہے، دسترخوان بڑھ گیا ہے، رزق بڑھ گیا ہے، مغفرت بھی بڑھ گئی ہے، بخشش بھی بڑھ گئی ہے، رب کے انعام اور عنایتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اگلی بات بھی یاد میں رہے کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس
قرآن کی نسبت سے جب تم رمضان میں برکتیں لینا چاہتے ہو، مغفرت و بخشش لینا چاہتے ہو، تو یہی قرآن دوسری طرف ہدایت بھی دے رہا ہے، وہ ہدایت بھی دینی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں روشنی بھی موجود ہے، وہ روشنی بھی دینی ہے۔ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں فرقان بھی موجود ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ کرنا، وہ بھی حاصل کرنا ہے۔ یعنی قرآن کی نسبت سے رمضان کی جو عظمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں، ان کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ انسانوں کا عام طور پر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم یہ بتائیں فلاں تسبیح پڑھنی ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، ہم فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ فلاں سورت پڑھنی ہے، اس سے اتنا ثواب ہے، ہم فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں آیت میں فلاں کام کرنے کا بتایا گیا ہے، ہم اس سے فوراً درگزر کر لیتے ہیں۔ شاید یہ بات میں نہیں سمجھا پایا کہ ہم رمضان کے ذریعے قرآن کی نسبت سے ہم یہ تو لے رہے ہیں کہ ثواب بڑھ گیا ہے، نیکیاں بڑھ گئی ہیں، مغفرت و بخشش بڑھ گئی ہے، لیکن قرآن مجید کی یہی سورہ بقرہ کی آیت بتا رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو تم رمضان کی برکتوں کے قائل ہو چکے ہو، یہ قرآن ہدایت بھی دے رہا ہے۔ اب قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ اور ساتھ ہی اس آیت میں جو ہنٹ دیا گیا ہے کہ والفرقان، قرآن ہدایت راستے کو کہتے ہیں، ہدایت یہ دے رہا ہے کہ یہ والفرقان سکھا رہا ہے۔ فرقان کیا ہے؟ کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہیں ملانا، حق اور باطل کو نہیں ملانا، حلال اور حرام کو مکس نہیں کرنا۔ ہم قرآن کی نسبت سے ایک حصہ یعنی رمضان کی بخشش، مغفرت، نجات اور ثواب کا بڑھ جانا وہ تو لینے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسری طرف جو قرآن نے خود کہا کہ یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت کیا دیتا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ حلال اور حرام کا فرق دیتا ہے، یہ جائز اور ناجائز کا فرق سکھاتا ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتا ہے، یہ حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے۔ عظیم مکرم، رمضان کی یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو 30 دن کا سیشن ہے، یہ دراصل ہمیں اگلے 11 ماہ کے لیے سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کی تربیت کا سامان ہے۔ یہ ہمیں حلال اور حرام میں اگلے 11 مہینے فرق کرنے کی تربیت کا پروگرام ہے۔ رب نے اس لیے ہمیں آمادہ کیا، موٹیویٹ کیا کہ ہم ان 30 دنوں میں تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، ہماری ذہنی آمادگی ہو جائے۔ ہمیں بتایا گیا کہ تمہاری ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، تمہارے نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہو گیا، ایک عشرہ جو ہے وہ بخشش کا ہے، ایک مغفرت کا ہے، ایک آگ سے نجات کا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ہم آمادہ ہو جائیں، ہم موٹیویٹ ہو جائیں، ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اور اصل کام کیا تھا؟ اصل کام یہ تھا ہدی للناس، لوگوں کو راستہ دکھایا جائے تاکہ وہ اگلے 11 مہینے اس راستے پر آئیں۔ کون سا راستہ؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، وہ راستہ جس میں حق اور باطل کو الگ رکھا جائے، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ جائے، جس میں حلال اور حرام کی تفریق رکھی جائے۔ عظیم مکرم، دراصل رمضان المبارک کی یہ جو برکتیں، یہ سعادتیں، یہ اسی صورت میں میسر آ سکتی ہیں جب ہم اس پورے اثر کو اپنی زندگی پر ہم حاوی کر لیں گے، اپنی پوری زندگی کے شب و روز پر ہم لے آئیں گے۔ اور جو قرآن نے ہمیں دیا، ایک تو ہمیں رمضان کی برکتیں دی اور دوسرا ہمیں ہدایت دی۔ کس چیز کی ہدایت؟ ہدایت راستے کو کہتے ہیں۔ راستہ کون سا راستہ؟ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، راستہ ہے فرق کرنے کا۔ کون سا فرق کرنا ہے؟ حلال اور حرام کا فرق کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا ہے۔
تو عزیز مکرم اگر الفرقان کی عملی مثال ہم نے دیکھنی ہو تو رمضان کی ان گھڑیوں میں اگر ہم یہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایسا کون سا جو ہے وہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، کوئی ایسی مثال ہے کہ ہم اپنے سامنے لائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ حق اور باطل میں فرق کیسے ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آپ حق اور باطل کی تفریق کیسے کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام، جمیع صحابہ کرام کا مشاہدہ یہ ہے اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پیمانہ ایک ہے، فرقان کی عملی جو صورت ہے وہ ہمارے سامنے ایک ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں حق اور باطل کو پرکھنا چاہتے ہیں، ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں رسول اللہ کے اخی مولائے کائنات مولا علی کا تذکرہ چھیڑتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی پیشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حق میں کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے، کیونکہ ہم نے آقا رسول سے، آقا کریم سے یہ سنا ہے کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ ہم نے آقا سے یہ سنا ہے کہ جدھر حق ہے علی ادھر ہے، اور جدھر علی ہے حق ادھر ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جہاں جس معاملے میں ہم حق کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، ہم مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام نامی لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ جدھر علی ہوتے ہیں ہم اس کو حق قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حق کی کسوٹی اور پیمانہ یہ ہے کہ ہم کوئی لمبی تشریح نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں علی کدھر ہے، ہم وہ راستہ تلاش کر لیتے ہیں، ہم وہ راستہ اپنا لیتے ہیں۔ اور جب آپ خلافت پر آپ موجود ہیں جناب امیر المومنین عمر بن الخطاب، ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ اب یہ الفرقان کی ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہم نے فرق کس انداز میں کرنا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کدھر ہے اور جھوٹ کون سا ہے، اس کے درمیان پیمانہ ایک ہے، وہ پیمانہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے، جب آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ایک مسئلہ پیش ہو گیا، اب مسئلے کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ امیر المومنین سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ ہمارے لیے منبع و مرکز ہیں۔ آپ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، سچی بات کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں عمر بن الخطاب ہوں، میں کسوٹی نہیں ہوں، میں پیمانہ نہیں ہوں، ہاں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ابن عم رسول اللہ ہے، جس کو عقیق رسول اللہ کا اعزاز حاصل ہے اور جس کو نفس رسول کا منصب حاصل ہے۔ علی بن ابی طالب کو تلاش کرو، وہ مسجد نبی کے کسی کونے میں ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مشکل نہیں رہ سکتی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ لہٰذا امیر المومنین عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی ذات ہی وہ ذات ہے جو عقدہ کشا ہے، جو حل کشا ہے، جن سے ہر مشکل ٹل سکتی ہے اور جن سے حق اور باطل کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو حاضرین مکرم، قرآن کا جو نور ہے، قرآن کی جو معرفت ہے اور قرآن شناسی جو ہے، وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آئیے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے استفادہ حاصل کیا جائے اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو پڑھا جائے، کیونکہ آپ کی ذات ہی وہ ذات
جس کے بارے میں آقا کریم سید المرسلین خاتم النبیین آقا کریم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ طویل ایک روایت میں کہ ساری آسمانی کتابوں کے علوم کا خلاصہ قرآن مجید ہے۔ جو صحائف، جو کتب سارے انبیاء میں نازل ہوئی، ان سب کا خلاصہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کے سارے علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم کا خلاصہ اس کے اوپر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تسمیہ میں ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں علی اس بسم اللہ کی با کا وہ نقطہ ہوں۔ یعنی قرآن کے علوم کو سیکھنا ہو تو صحابہ کرام کے نزدیک اگر قرآن کا جو ہدایت کا راستہ ہے، اگر اس کو پا لینا ہے، قرآن کی معرفت کو، قرآن کے علوم کو اور قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذات وہ مرکز و محور ہے، جن سے متصل ہو کر اور جن سے منسلک ہو کر انسان قرآن شناسی حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان کی برکتوں کے ساتھ آئیے ہم مولا کائنات کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سیرت سے استفادہ حاصل کریں تاکہ ہمیں قرآن کی